جی فرماتے تھے اسلام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہم فرانس سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا، ہم سویڈن سے جنہوں نے قرآن جلایا ہم ان سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، ہم اسی وقت بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ واللہ میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموس کی خاطر یہ قدم اٹھاؤ۔ تو بابا جی فرماتے تھے اگر اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی سرداری نہ دی تو پھر مجھے کہنا۔ اور یقین کریں جب سے وہ کام ہوا ہے اس مرد کلندر نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے اب بھی ایسا یاد ہے کہ این وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اب انہوں نے بچنا کوئی نہیں، اب انہوں نے بچنا کوئی نہیں۔ میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا پہلے یہ صرف گناہگار تھے اب غداری کی طرف آ چکے۔ جب حضور کی در سے آپ نے آپ پر اتنی غیرت کر رہے ہیں کہ دوسرے دن بندے کے سافٹ ویئر کو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں، انہوں نے فلاں کے خلاف بات کی، حضور کی خلاف بات ہو تو وہ ہم اس کے لیے کئی 20 جانے دیں پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر آپ اس سے لیے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت جب بازار مصر میں لگی 7 سال اللہ نے قحط نازل کیا، اور پھر وہ قحط کب ختم ہوا؟ جب دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قدموں میں آ کر نہ بکا اسی وقت، لہٰذا پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ صرف ایک ہی راستہ اب بن چکا ہے کہ پورا پاکستان پھر سے میرے مصطفی کریم کے دامن رحمت کی طرف واپس لوٹائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور راستہ ہے ہی نہیں، راستہ صرف ایک ہے۔ اگر امت پھر سے عروج چاہتے ہیں تو ان کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کی طرف آنا ہوگا، اس گلی کوچے میں آنا ہوگا۔ مغرب میں صرف اور صرف اندھیرا ہے، IMF کے پاس صرف تباہی ہے، اور یہ مغرب کی طرف یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ تو امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا مہما قوما نطلب العزت من غیر ما آذن اللہ به اذلنا اللہ۔ جو بھی قوم، جب آپ نے موزے ادھر رکھ کے نا تو آپ نے فرمایا حضور یہ موزے نیچے رکھے، تو آپ نے اسی وقت افسوس کیا، کہا اے کاش اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو جانتا ہوں نقال امت محمد، میں آپ کو امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا جن قوموں کو اللہ نے جس وجہ سے عزت دی ہے اگر وہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں تو ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ جب سرکار کا در آپ نے چھوڑ دیا، وہ کون سی نعمتیں تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی جو سرکار کے در میں نہیں مل رہی تھی آپ کو؟ دعائیں آنا درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھی غلام ہوں لیکن ادھر جو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے تو غلامی مجھے صرف آپ کا ہی چاہیے، اور یہ کائنات میں وہ غلامی ہے جس میں پھر بندہ غلام نہیں رہتا، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا کی دور دراز جہاں نیٹ نہیں، جہاں سگنل نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بابا جی کا نام لے تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جھوم جاتا ہے۔ وہی تو وجہ ہے نا، میں نے عبدالرحمان بابا کیا بچے کو شاید دادا کا نام بھی یاد نہیں، پردادا کا بھی یاد نہیں، لیکن قبلہ بابا جی کا نام ضرور یاد ہے۔ اب اللہ اور کو بابا جی کی وجہ سے بھی جانتے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا۔ ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر عبدالرحمان بابا، بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں وہ گدا نہیں رہتے، پھر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، اور ہر چیز استاد در اوزی در بدرشی، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں بار پھرتے ہیں، اور ہر چیز استاد در اوزی در بدرشی، بدربار در رسالت چی سرفراز شی، سو داتاؤ سو خواجہ سو قلندر شی، جن کو سرکار کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جاتا ہے تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی قلندر بن جائے۔ میں نے کہا عبدالرحمان بابا نے تو 400 سال پہلے کہا تھا، واللہ اگر عبدالرحمان بابا یہ زمانہ پا لیتے تو وہ بھی ساتھ
کریم آقا کا نگاہ ناز مل جائے تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی کلندر بن جائے اور کوئی قبلہ امیر المجاہدین بن جائے۔ لبیک بابا جی نے حمیت اور غیرت والا قافلہ الحمدللہ بنایا ہے۔ اور میں آپ کو بخاری کی ایک روایت بیان کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علماء جانتے ہیں بہت بڑا مقام ہے صحابہ میں، فقیہ بھی ہے، مجاہد بھی ہے، محدث بھی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرا یہ سب کچھ ایک جگہ، یہ میرا سب کچھ قربان ہو اس جملے پر جو حضرت مقداد نے بدر کے موقع پر حضور کے سامنے کہا ہے۔ کاش اس جملے کا قائل میں ہوتا، یہ سب کچھ میں اس جملے پر قربان کر دوں۔ وہ جملہ کیا تھا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد اٹھے اور فرمایا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہے۔ کیا اپنے نبی کو فرمائے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کے غلام ہیں، آپ حکم تو دیجئے، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے دل کی طرف، ہم آپ کے ہر طرف لڑیں گے، حتیٰ کہ ہم برق الغمات تک چلیں گے جو یمن کا دشوار گزار علاقہ تھا، جو استعارہ کا انتہائی سختی اور مشکلات سے، ہم ادھر تک بھی چلیں گے، اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہیں، ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چڑھ دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کاش یہ جملہ میں ادا کرتا، یہ قائل میں ہوتا، کیوں کی وجہ کیا تھا؟ جو غیرت والی باتیں ہوتی ہے، جو غیرت کا مظاہرہ کرے اس پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو مبالغہ آرائی ہو گئی، میں تو بدر کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس تو تلواریں کم ہے، 8 تلواروں کے ساتھ برق الغمات چلے جائیں گے یا قیصر و کسریٰ سے جنگ چھڑ دیں گے؟ نہیں، میری کریم آقا اتنے خوش ہو گئے کہ صحابی فرماتے ہیں اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک ویسی بھی چمکتا تھا، لیکن جب حضور خوش ہوتے تھے، یہ کائنات میں وہ عاشق ہے کہ جنہوں نے سرکار کے ہر ادا کو محفوظ کیا۔ آج میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، تقریر فرمائیں گے، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لائیو بھی چل رہا ہے، یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ کوئی بندہ پھر آدھے گھنٹے تقریر کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب امینی بات کر رہا تھا شفیق امینی تو فلاں وقت ان کے چہرے کے تاثرات یہ تھے، تو فلاں جملے کی وقت ان کا ہاتھ یہاں پر تھا اور ان کی انگلیاں یہاں پر تھی اور یہ وہ چیز کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر کہ جب حدیث بتاتے ہوئے میرے کریم آقا نے کھجور کا آدھا حصہ کھایا ہے تو وہ بھی نقل کیا ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی ہے تو وہ بھی نقل کی ہے، کہ سرکار نے جب قربانی کی 4 جانوروں کا تذکرہ کیا تو اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، تو پھر اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں، اس کے بعد عشق بھی دیکھے، محبت بھی دیکھے اور ادب بھی دیکھے، پھر اس کے آگے فوراً فرماتے ہیں لیکن یاد رکھنا اصوابعی اکثر من اصوابعی واناملی اکثر من اناملی، لیکن یاد رکھیے میرے جو انگوٹھے ہیں، جو میرے ہاتھ ہے وہ حضور کے ہاتھ مبارک سے بہت چھوٹا ہے، اور جو میرے جو انگلیوں کے پور ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک سے بہت چھوٹے ہیں۔ آگے ادب بھی دیکھیے، یہ تھا صحابہ کا عشق کہ جب حضور خوش ہوتے تھے تو پھر کیسا نظارہ ہوتا، جب حضور خوش ہوتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا سر استنار وجہا کأن الشمس تجری فی وجہی، یا دوسری روایت میں ہے اذا سر استنار وجہا کأنہ قطعۃ قمر، یا تیسری روایت میں ہے اذا سر استنار وجہا کأن الشمس کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب حضور خوش ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے قرآن کا ایک سفید ورق کھل گیا ہو، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ چاند آ کر زمین پر آ کر میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور میں چمک رہا ہو۔ جب کریم آقا خوش ہوتے تھے اور آپ تبسم فرماتے تھے اور آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے یتلألأ الجدر، تو پھر حضور کی دانت مبارک کی جو چمک ہے وہ دیواروں پر نظر آ جاتی تھی۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ وجہ الجمیل پتا ختم زیبائی حبیبہ، سترگے دے توری دمازاق پسلائی حبیبہ، قسم دے تکوے یعقوب و زلیخی دی دلے و بطرہیر دے یوسف دے دروائی حبیبہ، پسڑت سریکڑ استا ہجران محمد امین یا نبی تید خدید پارا اکڑ دوائی حبیبہ۔ حضور کی کیا بات تھی کہ جب صحابہ فرماتے تھے کہ حضور خوش ہوتے
تو اس جملے پر حضور اتنے خوش ہوئے، معلوم پڑا کہ غیرت کے جملوں پر حضور خوش ہوتے ہیں۔